تو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور امریکہ میں ہوا ہے، یہ نہیں کہا ہم نے، لیکن ہمیں سمجھنا یہ ہے بھئی ہم نے سرکار گوھر شاہی کی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا کہا ہے، ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ امریکہ میں ظہور ہوا ہے۔ میری اب شکیل سے ملاقات ہوئی ہے لندن میں، اگر کوئی آگے مجھے یہ کہے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری شکیل میں ملاقات ہوئی، اس کے برتھ سرٹیفکیٹ پہ تو لکھا ہے وہ حیدرآباد میں پیدا ہوا ہے، تو آپ آدمی یہ باتیں سن کے کہے گا بھائی کیا ہے، دماغ خراب ہو گیا تیرا؟ میں نے یہ کب کہا ہے کہ وہی پیدا ہوا ہے یہاں لندن میں؟ میں نے تو کہا ہے میری ملاقات ہوئی ہے اس سے لندن میں، پتہ نہیں کہاں پیدا ہوا، جہاں بھی ہوا وہ پیدا ہو آ کے یہاں آیا ہے تو ملاقات ہوئی ہے نا۔ تو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور امریکہ میں ہوا ہے، یہ نہیں کہا ہم نے، جہاں حدیث شریف میں آیا ہے ظاہر ہے وہیں ہوا ہوگا، لیکن ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جو احادیث ہم پڑھتے ہیں، یعنی جیسے شان علی شاہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانٹراڈکٹ ہوتی ہیں باتیں، کانٹراڈکٹ ہوتی نہیں ہیں، احادیث کو بیان کرنے کا انداز صحیح ہونا چاہیے اور پھر ان احادیث کو غور سے سننا اور سمجھنا بھی چاہیے۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد دمشق، احادیث میں آیا ہے کہ اس کے مینار کے اوپر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ بھئی جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، ہم الرا ٹی وی پر بیٹھ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں، یقیناً ہم نے بھی پڑھی ہوں گی نا حدیثیں ہم بغیر حدیث پڑھے تو نہیں بیٹھے یہاں پہ، ہم نے قرآن بھی پڑھا ہی ہوگا نا۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے جس طریقے سے آپ احادیث بیان کرتے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھائی سننے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نزول شام کی ایک مسجد ہے مسجد دمشق، اس کے مینار پر ہوگا۔ اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ بھئی وہ امام مہدی علیہ السلام ان کو نماز پڑھائیں گے۔ یہ دو واقعات لکھے ہوئے ہیں، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی مینار سے اترے فوراً امام مہدی اور لوگ وہیں کھڑے ہوں گے اور وہیں اترتے ہی کہیں گے چلو جی نماز میں آ جاؤ دیر ہو رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ یہ نہیں لکھا قرآن یعنی کسی بھی حدیث میں کہ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو نماز سیریا میں پڑھائیں گے، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو کہیں نہیں لکھا۔ اچھا، اب تیسری بات آپ نے کہی ہے کہ بھئی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں ہیں، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر پہلے آ گئے ہیں، ان کی غیبت سے پہلے آ گئے ہیں اور اب غیبت ہو گئی، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام تیسری دفعہ آئیں گے؟ نہیں، تیسری دفعہ کیوں آئیں گے؟ جس طرح سرکار گوھر شاہی غیبت میں جانے سے پہلے سرکار گوھر شاہی نے یعنی 20-25 سال اپنے مشن کی بنیاد رکھی اور ایک ایسا گروہ تشکیل دیا جو دنیا میں روحانیت کو پھیلا سکے، طریقت کی تعلیم کو عام کر سکے اور اللہ کی ان نشانیوں کا پرچار کر سکے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف پیش کر سکے۔ ٹائم لگا نا۔ اب جو مسلمانوں کی حالت رہی ہے گزشتہ 1 صدی میں، وہ یہ ہے کہ مسلمان یہ بھول گئے ہیں کہ دین اسلام میں ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم بھی ہوتا ہے، روحانیت بھی ہوتی ہے، طریقت بھی ہوتی ہے، اور جو نام نہاد صوفی جن کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں، ہمارے ملک کے شہروں میں مختلف محلے اور گلیوں میں نکڑ پر جو نام نہاد صوفیوں کے آستانے بنے ہوئے ہیں، جن کو تصوف کا کچھ پتہ نہیں، باطنی علم کا کچھ پتہ نہیں، غیر شرعی افعال میں، غیر شرعی کلام میں مصروف ہیں، انہی کو ہم نے ولی سمجھ رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں گزشتہ کئی سو سالوں میں روحانیت کی تعلیم کا الف بے بھی نہیں پتہ چل سکا۔ باطنی تعلیم ناپید ہو گئی، نہ باطنی تعلیم لوگوں کو میسر آئی، اور نہ ہی کوئی ایسا کامل ذات ولی آیا کہ جو لوگوں کو باطنی تعلیم کی طرف بلاتا ہو یا ان کے سینے کو منور کرتا ہو۔ تو اب ایسی حالت میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنا کام شروع کیا ہے کہ بھائی بعد میں بتا دیں گے ہم کون ہیں، جس کام کے لیے آئے ہیں پہلے وہ شروع کر دیں۔